تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی آل پر درود و سلام نازل فرمائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کما حق کا پیغام پہنچا کر امت کی خیر خواہی کی اور مرتے دم تک خوب جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اصحاب اور ازواج پر قیامت تک رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد ہے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط قلعے کو مضبوطی سے تھام لو۔ بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ ایماندارو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے آباد اور تمہیں اپنے دوستوں کے راستے پر گامزن رکھے، اور یاد رکھو کہ ولایت و دوستی کا چشمہ رسالت و نبوت سے ہی پھوٹتا ہے۔ لہٰذا جس نے وحی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور وہ دوسری ہر چیز سے بے نیاز، اور جو وحی کی دولت سے محروم ہو گیا سو اس کی محتاجی اس وحی کے بغیر لا علاج ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات دن اور سورج چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، اگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو وہ تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو،
پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اے ایماندارو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے روٹھ جائے یا اس سے منہ موڑ لے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے بیکار اور فضول کاموں میں مصروف کر دے، اور بیکار و لا یعنی امر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا تمہارے لیے باعث گناہ یا خسارہ دنیا آخرت نہ ہو، جبکہ تمہارے لیے کارآمد چیز صرف وہی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تمہارے کام آئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہ بھی جان لو کہ جس شخص کی عمر کی کوئی ایک گھڑی بھی اگر ایسے کام میں گزر گئی جس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا تو وہ لازمی طور پر اس قابل ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے نفس پر پچھتاتا رہے۔ اور جس نے حرام میں دلچسپی، بےہودہ کھیل تماشے سے الفت اور اپنی خواہش پرستی کی وجہ سے نصیحت کے شاندار ذائقے کو کڑوا گھونٹ سمجھا، اس کے لیے آسانیاں مشکل اور قبولیت دشوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہے اللہ کے بندے، ظاہری اعمال کی مفلسی اور باطنی حالات کی تہ دستی سے بچو، اور یقین رکھو کہ عمل کے بغیر علم بے سود ہے، اور عمل کے بغیر بندے کے لیے رحمت خداوندی کا حصول بھی ناممکن ہے، خواہ اس کا دل علم سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو۔ سو جس وقت تمام عبادات، فعل اور اشارے ناکام ہو جائیں گے تب صرف اللہ کے سامنے نمازوں میں جھکنا ہی کام آئے گا۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم فوت ہو جائے تو اس کا ہر قسم کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ نہیں ہے اسلام مگر ایک ایسی عظیم ترین عمارت جس کے ستون 2 عدد گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ چنانچہ جس نے ستون پائیدار بنائے اس کی اسلام کی عمارت مضبوط، اور جس کا عمل پتلا اور کمزور ہوا اس کی عمارت خوف و خطرے کا شکار ہوگی، اور جس کے ستون ہی دب جائیں اس کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے۔ سو ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں وہ اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور کچھ نہیں کرتے تھے، پس اب تم ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ سو خسارے سے اسی کی جان خلاصی ہوگی جس نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کیا اور صبر کیا، اور صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ اس وقت وہ جو بخشے گا کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، رحیم ہے، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ سو خسارے سے اسی کی جان خلاصی ہوگی جس نے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کیا اور صبر کیا، اور صبر کی تلقین کی، حق کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو جو بخشے گا،
وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور انتہائی شاندار انجام صرف متقین کے لیے ہے۔ اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و ثنا کے بعد، ہے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور نیک عمل صرف وہی ہوتا ہے جو خالص اور درست ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اور درست وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نیک اعمال خوب جمع کرو اور ان تمام امور سے مکمل اجتناب کرو جن کو سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات نے حرام قرار دیا ہے، اور دل فریب لش پش باتوں سے بھی دور رہو، اور جان لو کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو برتا اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے بھاری ہوتا ہے، جبکہ ترازو میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شمار کردہ اعمال کو تمہارا فراموش کر دینا ہی میزان کا گھاٹا اور دھوکہ ہے۔ اور یقین قلب سے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے برائیوں کا پلڑا یقیناً ہلکا ہو جاتا ہے، اور ان مذکورہ تمام وظائف کے اللہ کی طرف پہنچنے کی سیڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ہمارے سردار نبی ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی، کیونکہ تو حمید مجید ہے، اور ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہے اللہ ہمارے اعضاء اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ہے اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم ظالم اور گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم ضرور گناہ کرنے والے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے پہلے اور پچھلے اور ظاہری اور باطنی سب گناہ معاف کر، اور ہماری عاقبت کو بہتر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ اپنے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو رسوا کر۔ ہے اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو برکتوں کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا اور امن کا گہوارہ بنا۔ ہے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت اور اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما، اور اسے ایسے مشیر عطا فرما جو اچھے اور نیکی کے کاموں میں اس کی رہنمائی کریں، اس سے خیر و بلائی کے کام لے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس واعظ کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو تاکہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے، اور کفران نعمت سے بچو تاکہ تمہاری رحمتیں برقرار رہیں۔
جو تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ پیارے دوستو، مسجد نبی شریف کا خطبہ آپ کے ساتھ عرب اردو میڈیا ٹی وی نے اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔